الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ، پیش نظر کتاب ما لا بد من فارسی، یہ کتاب فن فقہ کی کتاب ہے اور اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں علمی مسائل، فقہی مسائل اور جو ہمارے ضروریات زندگی کے لیے ضروری مسائل ہیں جن کے مطابق ہم عمل کر کے زندگی گزار سکتے ہیں اور جن سے ہماری پاکی ناپاکی کے مسائل، ہماری نمازیں، ہمارے عبادات درست ہو سکتی ہیں، اسی کے پیش نظر یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کا ہم آغاز کرتے ہیں اور آج کے سبق میں ہم کتاب ما لا بد من فارسی کے مصنف علم فقہ کی تعریف، موضوع، غرض و غایت کو جانیں گے۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم علم فقہ کی تعریف سمجھتے ہیں۔ ہر کتاب اور ہر فن کے آغاز سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ان کو جانے بغیر ہم کتاب کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھ سکتے، لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس فن کو جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس فن کی بیسک اور بنیادی معلومات ہمارے پاس ہونی ضروری ہے۔ ظاہر ہے جب تعریف ہم جانیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ علم فقہ، فقیہ یفقہ عربی، صرف کے اعتبار سے باب سمع یسمع سے آتا ہے اور فقیہ یہ ماضی کا صیغہ باب سمع یسمع سے آتا ہے۔ علمی سمجھ، علمی مہارت اور علم میں گہرائی کو کہتے ہیں۔ فقہ کی اصطلاحی تعریف: العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، یعنی ایسے علم کو کہتے ہیں، ایسے احکام شرعیہ عملیہ کو جن کو تفصیلی دلائل کے ذریعے جانا جاتا ہے۔ یہ تعریف نور الانوار میں بھی ہے اور التوضیح والتلویح میں بھی موجود ہے۔ عزیز طلبہ، فقہ کا موضوع مکلف انسان کے افعال ہیں، یعنی انسان کے وہ اعمال جن پر شریعت نے حکم لگایا ہو، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، خرید و فروخت، نکاح و طلاق کے معاملات۔ اس اعتبار سے فقہ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ کون سا عمل فرض ہے، واجب ہے، کون سا عمل سنت ہے، حرام ہے، مکروہ ہے۔ فقہ کی غرض و غایت: فقہ کا مقصد یہ ہے عزیز طلبہ کہ انسان کو صحیح طریقۂ زندگی سکھایا جائے تاکہ وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو۔ مزید اس کی وضاحت اس طور پر آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا، حلال و حرام میں تمیز کرنا، عبادات اور معاملات کو درست طریقے سے ادا کرنا، معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنا۔ قرآن کریم میں اس کی تائید اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ لوگ دین میں سمجھ پیدا کریں۔ عزیز طلبہ، تو آپ نے فقہ کی تعریف سمجھ لی، گہری سمجھ، دقیق فہم، کسی چیز میں گہرائی حاصل کرنا، باریک بینی سے کسی چیز کو جاننا سمجھنا،
سمجھ گئے؟ الفقہ الفہم الدقیق، یعنی دقیق اور باریک باتوں کو سمجھنا۔ اب ہم صاحب کتاب کے حالات زندگی مختصر الفاظ میں سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے اصل کتاب کا آغاز کریں گے۔ یہ کتاب ما لا بد من فارسی آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس کتاب کے مصنف حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی پیدائش 1143 ہجری میں پانی پت کے علاقے میں ہوا۔ سلسلہ نسب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ہمیشہ سے علم و فضل کا گہوارہ رہا ہے، اور اس خاندان میں ایک دوسرے کے بعد بہت سے حضرات منصب قضا کو زینت بخشتے رہے ہیں، یعنی منصب قضا پر فائز ہوتے رہے ہیں، جیسا کہ خود قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ خیر، حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 7 سال کی عمر میں پورے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تھا، اور 16 سال کی قلیل عمر میں ایک عالم بعمل ہو گئے تھے۔ تفسیر، فقہ، اصول فقہ اور دوسرے تمام علوم عقلیہ و نقلیہ سے فراغت کر کے حضرت دہلی پہنچے، اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث جلیل سے حدیث کی تکمیل فرمائی۔ اتنے بڑے پائے کے عالم، اور اس قلیل مدت میں محقق مصنفین کی تقریباً 350 کتابوں کا مطالعہ بھی فرما لیا۔ اور حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ علوم ظاہری کے فراغت، علوم ظاہری کی تحصیل سے ان کو حاصل کرنے کے بعد جب فارغ ہوئے تو اس کے بعد حضرت نے علوم باطنی کی طرف بھی توجہ دی، اور اس وقت کے اللہ والے بزرگ حضرت شاہ محمد عابد صاحب سنانی قدس سرہ سے بیعت ہوئے، اور پھر اپنے علوم باطنی میں کمال اور مہارت حاصل کی۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے پیر اور حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، ان سے بھی حضرت نے کسب فیض کی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کتابیں ہیں، جن میں تفسیر مظہری خاص طور پر علماء اور صلحاء اور عوام کے درمیان مشہور و معروف ہے۔ انہی میں سے ایک کتاب فن فقہ میں ما لا بد من بھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 80 سال کی عمر پائی ہے، اور تقریباً 1225 ہجری میں آپ اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر اپنے مالک حقیقی سے جا کر مل گئے۔ اللہ تعالی حضرت کو غریق رحمت کرے، اور اللہ تعالی حضرت کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ نے جو کتاب تصنیف فرمائی ہے، اس سے ہر زمانے میں طلبہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، علماء کے پیش نظر یہ کتاب رہی ہے، اور اس کتاب سے جب تک فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ہم بھی اور آپ سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالی حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرماوے۔ انشاءاللہ عزیز طلبہ، یہ علم فقہ کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور صاحب کتاب کے کچھ مختصر حالات تھے۔ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں کتاب الطہارہ سے اپنی کتاب کا آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ اسے ہم پڑھیں گے۔